پہلے میں آپ کو 3 قصے سناؤں گا، اس کے بعد میں آج کے موضوع پہ آتا ہوں۔ پہلا قصہ یہ ہے 70s کا ہے کہ ایک آسٹریلین لڑکا تھا، اس کو ماں باپ نے جیسے ہوتا ہے کہ جی پکی سرکاری نوکری ہو اور فارن سروس میں چلے جاؤ، CSS کر لو ان کے علاقے حساب سے، حالانکہ وہ بندہ کچھ اور چاہتا تھا، لیکن اس نے بہرحال ماں باپ کے کہنے میں آ کر CSS کر لیا، فارن سروس میں چلا گیا اور امبیسڈر بن گیا۔ یہ 70s کی بات ہے جب وہ آسٹریلین ہائی کمشنر ان سنگاپور تھا۔ سنگاپور میں وہ آسٹریلیا کا امبیسڈر تھا۔ جب وہ امبیسڈر تک پہنچ گیا تو فارن سروس میں اس نے کہا اب اس کے بعد تو میرے پاس کچھ نہیں رہ جاتا، آگے فارن سیکٹری تو ہر کوئی نہیں بنتا۔ تو اس نے کہا جی میں نے ماں باپ نے کہا تھا کہ جی تم نے فارن سروس میں جانا ہے، پکی نوکری کر لی ہے، وہ میں نے کر لی ہے، امبیسڈر بھی بن گئے ہوں، گریڈ 22 ان کا جو تھا وہ بھی لے لیا، اب میں وہ شوق پورا کروں گا جو میں ساری عمر چاہتا تھا کرنا۔ اس نے وہیں سے سنگاپور سے ریزائن بھیجا اور امبیسڈر شپ کی نوکری چھوڑ کے اس نے سنگاپور میں ایک آرکیٹیکچر کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ سنگاپور میں اس نے 4 سال کا آرکیٹیکچر کی ڈگری لی، بیچلرز ڈگری لی، وینٹ بیک ٹو آسٹریلیا، اور جب اس نے یہ قصہ ریکارڈ کیا تھا ہی واز 90 پلس، اور کہہ رہا ہے اب میں جب اس نے ریزائن کیا تھا ہی واز 56، تو اس نے کہا میں 30 سال ہو گئے ہیں، میں آسٹریلیا کا ون آف دی گڈ آرکیٹیکٹس ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے جو شوق تھا میں نے وہ کام کر لیا۔ دوسرا قصہ، اب سب لوگوں نے ماریا مونٹیسری کا نام سنا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ ماریا مونٹیسری ایک ڈاکٹر تھی، MBBS۔ جی ہاں، وہ ایجوکیشنسٹ نہیں تھی، وہ ڈاکٹر تھی، اور ڈاکٹری کے بعد اس نے سائیکیٹری میں اسپیشلائز کیا ہے۔ شی واز اے سائیکیٹرسٹ۔ اگین ایٹ دی ایج آف 55-56 ہی تھاٹ کہ جی یہ صرف سائیکیٹری میں کام کرتے رہنا کافی نہیں ہے، دیر از سم تھنگ فنڈامنٹل رانگ ان دی ایجوکیشن آف چلڈرن۔ اس نے اس وقت اپنا کیریئر چینج کیا، سائیکیٹری سے پروفیشن بدل کے شی بیکیم این ایجوکیشنسٹ، اور اس نے ایک ارلی لرننگ پروگرام بنایا جس کو آج ساری دنیا میں مونٹیسری سسٹم آف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ He was alive till 80s. That's a separate story. Number 3, ٹی وی کی کمپنی کا مالک تھا، اس کا نام تھا ایکیو موریٹا، جاپنیز تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں جب 65 ایئرس کا تھا تو میں اپنے پرائیویٹ جیٹ میں جا رہا تھا، تو میرے ساتھ جو میرا جو پائلٹ تھا اس کو اوپر جہاز میں ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ خیر وہ بچ گیا، اور بڑی مشکل سے اس نے جا کر لینڈ کرا دیا۔ کہتا مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کسی اور بندے کے ہاتھ میں ہے، اور اگر نیکسٹ ٹائم یہ ہارٹ اٹیک سے نہ بچا تو میرا کیا بنے گا۔ سو اسٹریٹ فرام دا ایئرپورٹ لینڈ کرتے ساتھ وہ اپنی میٹنگ اس نے چھوڑ دی، وہ سیدھا گیا فلائنگ کلب میں، اور اس نے کہا مجھے فلائنگ سیکھنی ہے۔ He started learning flying at the age of 65۔ 65 سال کی عمر میں اس نے فلائنگ سٹارٹ کی، اور جب اس نے یہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، he was 86 and he was flying his own plane۔ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ایک کانسیپٹ ہے، I still don't know کہاں سے آیا، کسی 60 سال کی عمر پہ بس بندے کی پروڈکٹیو لائف ختم ہو جاتی ہے۔ میں بے شمار اپنے کولیگز دیکھے ہیں جو کہتے ہیں بس جی اب گھر بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ بچوں کو اسکول سے لے آتے ہیں، سودا سلف لا دیتے ہیں، بجلی کا بل جمع کرا جاتے ہیں، بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں۔ واٹ از دس؟ واٹ از دس؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کس نے کہا ہے کہ 60 پہ، خاص طور پہ سرکاری افسران کی، کہ جی بس 60 پہ پروڈکٹیو زندگی ختم ہو گئی ہے؟ نو، پلیز لیو till the last day of your life۔ مجھے یاد ہے، مجھے کسی ملک میں ایک خاتون امریکن ملی تھی، کپل تھا بلکہ، 90 سال کے تھے وہ، and they were absolutely spick and span dressed، ٹورزم پہ تھے، اور اس نے کہا تھا کہ I want to live till the last day of my life۔ Please, we must live till۔ Okay۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اور مشکل یہ ہے کہ ہم سرکاری نوکری میں صرف نوکری کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ 25-26 سال کی عمر میں بھرتی ہو گئے، BA MA جو بھی کیا کر کے، CSS کر کے، اور پھر 60 سال پہ جا کر وہی نوکری کرتے رہے۔ اب 60 سال بعد اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوہو دنیا تو بڑی وسیع تھی، دنیا میں تو بہت کچھ ہے، ہمیں تو کچھ اور کرنا ہی نہیں آتا۔
تو ہم اللہ اللہ کر لیتے ہیں مسجد میں ٹوپی پہن کر. اوکے اللہ اللہ کرتے رہے بٹ صرف 60 سال بعد نہیں, اس سے پہلے بھی کرتے رہے. میری خواہش ہے, میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر وہ افسران جو سرکاری ہوں جو غیر سرکاری, جن کی ریٹائرمنٹ ایج 60 ہے اور بڑی ہوتی ہیں, بینکس وغیرہ کارپوریشن جہاں 60 پہ ریٹائر کر دیتے ہیں, ان کے لیے ایک اسپیشل کورس ہونا چاہیے جو 55 سال کی ایج میں ان کو کرایا جائے. 5 7 10 دن کا کورس بہت ہے. اس 5 7 دن کے کورس میں 55 سالہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ایک اسپیشل کورس کرایا جائے, جن کے ان سے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا جائے, ان کا آئی کیو ٹیسٹ لیا جائے, ان کی مینٹل فیکلٹیز, ان کا سائیکو انالیسز, ان کی ڈگریاں کیا ہیں, انہوں نے آج تک سیکھا کیا ہے, اسکل سیٹ کیا ہے, بچے کتنے ہیں, فائنینشیل سچویشن کیسی ہے, آئندہ صحت کیسی ہے, ہارٹ کے, کڈنیز کے, لنگس کے کیا مسائل ہیں, اسموکر ہیں کہ نہیں ہے, اور آئندہ کرنا کیا چاہتے ہیں. جب یہ سارا آپ کے پاس ایک ڈیٹا آ جائے تو ہر بندے کے لیے ایک اسپیشلائزڈ ایڈوائس دی جا سکتی ہے کہ جس طرح کوئی 5 سال ہیں آپ کے پاس, آپ ایوننگ کلاسز میں داخلہ لے کر LLB کر لیجئے. مینی آف مائی کولیگز آر ڈوئنگ دیٹ. آپ ایوننگ میں MBA کی کلاسز میں لے کر MBA کر لیجئے. آپ IT سیکھ لیجئے, کمپیوٹر بیسڈ ای کامرس کر لیجئے. آپ کوئی اور اسکل سیٹ سیکھ لیجئے, کاروبار کرنا سیکھ لیجئے. کوئی پروڈکٹیو کام, آپ کے پاس 5 سال کی مہلت ہے اور آخری 5 سال میں آپ کے پاس شام کو ٹائم ہوتا ہے, آپ وہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن ایٹ رینڈم نہیں ہو سکتا, اور آل آف اے سڈن جب ایک 60 سال ایک دن ہوتا ہے تو ہم گھر بیٹھے دیکھ پریشان ہو رہے تھے کہ ہوں کی کریے. نو, دیٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. ہمارے پاس اگر یہ ایک اس قسم کا سسٹم ہو کہ 5 دن 6 دن کی اسیسمنٹ میں ہم ان کو گائیڈ کر سکے, تو ایٹ لیسٹ میجورٹی ایک اپنا نیکسٹ کیریئر کہہ لیں. 60 سال از ناٹ دا ورڈ ریٹائرمنٹ مسٹ بی ڈسکنٹینیوڈ. پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے لفظ کو لکھنا ہی نہیں چاہیے, اس کو لکھنا چاہیے دس از یور سپر اینویشن یا اینڈ آف کانٹریکٹ. اور بھائی 30 سال کا کانٹریکٹ تھا, ختم ہو گیا. یہ کہاں لکھا ہوا کہ جی اس ڈیٹ کو میں بالکل بیکار ہو جاؤں گا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں نے جو 3 ایگزامپل دی ہیں, آسٹریلین ایمبیسڈر, ایکیو موریٹا, ماریو مونٹیسری, یہ یاد رکھیے. لیٹ اس, وی نیور نو کہ ہم میں سے کتنے ایکیو موریٹا اور کتنے مونٹیسری اور کتنے فارن سروس کے امبیسڈرز چھپے ہوئے ہیں. صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل, اس کو شیئر ضرور کیجئے, لائک کیجئے, اور اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, یا اس میں مزید کو گائیڈنس دینا چاہتے ہیں, کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. See you till next time.